السلام علیکم میرے دوستوں، آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 15 سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی جاری ہے داستان ایمان فروشوں کی بائی التمش۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تو پھر ساتھیوں سٹارٹ کرتے ہیں کہانی۔ تاریخی سفر۔ صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مشیر اور معتمد بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا تھا۔ غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا جن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ محاصروں میں بھی لڑا تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ قلعے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ رہا تھا اور سپاہیوں کے ترکش بھی خالی ہو گئے تھے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے گا، لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ ہی مضبوط نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی نئی روح پھونک دی۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا۔ چہرے پر غصہ بھی تھا، گھبراہٹ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کروائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبانی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا، میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے، بہاؤالدین شداد نے کہا۔ میں سوچ یہ رہا ہوں، کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے میں اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ الحقاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں۔ الناصر نے کہا، اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کریں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ خدائے ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، صحرا کے گشتی دستے کا کماندار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ 2 سوڈانیوں کی لاشیں لائے ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں بھی کوئی اسے ملنے آئے وہ اسے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان کوئی بات اور کوئی ملاقات التوا میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گشتی سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا ہے، اور وہ لڑکی جو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوش یا کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش پیٹھ کے بل تھی، اس کے پیٹ میں تیر اترا ہوا تھا، دوسری لاش کی گردن میں تیر پیوست تھا۔
पास 3 सिपाही खड़े थे। इन्होंने अमीर मिस्र को, जो उनका सालार आरा भी था, शायद पहली बार देखा था। वो फौजी अंदाज से सलाम करके परे हट गए। सुल्तान अय्यूबी ने उनके सलाम का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनके साथ हाथ मिलाया और कहा, ये शिकार कहाँ से मार लाए हो मोमिनो? इस संतरी ने, जिसने चट्टान से तीर चलाकर 2 आदमियों को मारा था, सुल्तान अय्यूबी को सारा वाक़या पूरी तफसील से सुना दिया। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो लड़की खलीफा की दाश्ता हो? सुल्तान अय्यूबी ने अपने मुशीरों से पूछा। मालूम यही होता है, अली बिन सुफियान ने कहा। इनके खंजर देखिए। इसने तो 2 खंजर सुल्तान अय्यूबी को दिखाए। जिस वक्त सिपाही वाक़या सुना रहा था, अली बिन सुफियान लाशों की तलाश ले रहा था। उन्होंने सूडान का कबायली लिबास पहन रखा था। कपड़ों के अंदर से इनके कमरबंद थे, जिनके साथ एक एक खंजर था। ये खलीफा के हिफाजती दस्ते के ख़ास साख्त के खंजर थे। इनके दस्तों में कसर खिलाफत की मोहरें लगी हुई थी। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर इन्होंने ये खंजर चोरी नहीं किए तो ये दोनों कसर खिलाफत के हिफाजती दस्ते के सिपाही हैं। ये कहा जा सकता है कि लड़की वही है जो खलीफा के हरम से अगवा हुई है और अगवा करने वाले खलीफा के मुहाफ़िज़ों में से हैं। लाशें उठाओ और खलीफा के पास ले चलो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। पहले यकीन कर लिया जाए कि ये वाकई खलीफा के मुहाफ़िज़ों में से हैं, अली बिन सुफियान ने कहा और वहाँ से चला गया। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अली बिन सुफियान के साथ कसर खिलाफत का एक कमानदार आ गया। इसे दोनों लाशें दिखाई गईं। इसने फ़ौरन पहचान लिया और कहा, ये दोनों मुहाफ़िज़ दस्ते के सिपाही हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से छुट्टी पर थे। इनकी छुट्टी 7 दिन रहती थी। कोई और सिपाही भी छुट्टी पर है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। 2 और हैं। क्या वो इनके साथ पट्टी पर गए थे? इकट्ठे गए थे, कमांदार ने जवाब दिया और एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको चौंका दिया। इसने कहा, ये सूडान के ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो खूंखारी में मशहूर है। इनमें फ़िरौनों के वक्त की कुछ रस्में चली आ रही हैं। ये कबीला हर 3 साल बाद एक जश्न मनाता है। ये एक मेला होता है जो 3 दिन और 3 रातें रहता है। दिन ऐसे मुकर्रर करते हैं कि चौथी रात चांद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी जाते हैं जिनका इस कबीले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो सिर्फ़ अय्याशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। इस मेले से 1 माह पहले ही इर्द गिर्द बल्कि काहिरा तक के लोग, जिनकी बेटियां जवान हो गई हों, होशियार और चौकस हो जाते हैं। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश भी इस इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़कियां अगवा होती हैं और इस मेले में फ़रोख्त हो जाती हैं। ये चारों सूडानी इसी मेले के लिए छुट्टी पर गए थे। मेला 3 रोज़ बाद शुरू हो रहा है। क्या इनके मुताल्लिक़ ये कहा जा सकता है कि खलीफा के हरम की लड़की उन्होंने अगवा की होगी? अली बिन सुफियान ने पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, कमांदार ने जवाब दिया। ये कह सकता हूँ कि इन दिनों मैं इस कबीले के लोग जान का ख़तरा मोल लेकर भी लड़कियाँ अगवा करने की कोशिश करते हैं, और ये खूंखार इतने ही कि अगर किसी लड़की के वारिस में चले जाएं और अपनी लड़की लेने की कोशिश करें तो इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लड़कियों के गाहकों में मिस्र के अमीर, वज़ीर और हाकिम भी होते हैं। मेले में ऐसे आर्जी कहबा खाने भी खुल जाते हैं जहां जुआ, शराब और औरत के शैदाई दौलत लुटाते हैं। इस जश्न की आखिरी रात बड़ी पुरस्रार होती है। किसी खुफिया जगह एक नौजवान और गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की को कुर्बान किया जाता है। ये किसी को भी मालूम नहीं कि लड़की को कहाँ और किस तरह कुर्बान किया जाता है। ये काम इनका एक जहनी पेशवा, जिसे हबशी खुदा भी कहते हैं, करता है। इसके साथ बहुत थोड़े से ख़ास आदमी और 4-5 लड़कियां होती हैं। लोगों को लड़की का कटा हुआ सर और खून दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये कबीला पागलों की तरह नाचता और शराब पीता है। खलीफा ने मुहाफ़िज़ दस्ते का नाक में दम कर रखा था। तमाम तर मुहाफ़िज़ दस्ता धूप में खड़ा था। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। इस दस्ते को सुबह खड़ा किया गया था। कमानदारों और ओहदेदारों को भी खाने की इजाज़त दी गई थी, न पानी पीने की। रजब बार बार आता और ऐलान करता था कि लड़की मुहाफ़िज़ों की मदद के बगैर अगवा नहीं की जा सकती थी। जिस किसी ने अगवा की मदद दी है वो सामने आ जाए, वरना तुम्हें यहीं भूखा और प्यासा मार दिया जाएगा। अगर लड़की खुद बाहर गई होती तो तुम में से किसी न किसी ने ज़रूर देखी होती। इन धमकियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। सब कहते थे कि वो बेगुनाह है। खलीफा रजब को टिकने नहीं दे रहा था। इसने रजब से कहा था, मुझे लड़की का अफसोस नहीं, परेशानी ये है कि जो इतने
कड़े पहरे से लड़की को अगवा कर सकते हैं वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे ये सबूत चाहिए कि लड़की को सलाउद्दीन अय्यूबी ने अगवा कराया है। रजब ने ही अगवा का बहतान सुल्तान अय्यूबी के सर थोपा था, मगर खलीफा उसे कह रहा था कि सबूत लाओ। रजब सबूत कहाँ से लाता? इसकी जान पर बन गई थी। वो एक बार फिर मुहाफिज दस्ते के सामने गया। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। वो कई बार दी हुई धमकी एक बार फिर देने ही लगा था कि दरवाजे पर खड़े संतरियों ने दरवाजे खोल दिए और ऐलान किया, अमीर मिस्र तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े दरवाजे में सुल्तान अय्यूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। इसके आगे 2 मुहाफिज सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएं और एक बाएं था। इनके पीछे सुल्तान अय्यूबी के हाकिम और मुशीर थे। इनमें अली बिन सुफियान भी था। रजब ने खलीफा को इत्तला भेज दी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी आया है। सब ने देखा कि सुल्तान अय्यूबी के इस जुलूस के पीछे चार पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक सीधी दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। इन लाशों के साथ वो 3 शतर सवार थे जिन्होंने इन हबशियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान अय्यूबी और इसके तमाम सवार घोड़ों से उतरे। सुल्तान अय्यूबी ने इसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिस एहतराम का वो हकदार था। झुककर इससे मुसाफा किया और इसका हाथ चूमा। मुझे आपका पैगाम मिल गया था कि मैं आपके हरम की लड़की वापस कर दूं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं आपके 2 मुहाफिजों की लाशें लाया हूं। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित कर देंगी और मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूं कि सलाउद्दीन अय्यूबी आपकी फ़ौज का सिपाही नहीं है। जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो इसका भेजा हुआ है। खलीफा ने सलाउद्दीन अय्यूबी के तेवर भांप लिए। इस फातमी खलीफा का ज़मीर गुनाहों से के बोझ से कर रहा था। वो सुल्तान अय्यूबी की बारोब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के काबिल नहीं था। उसने सुल्तान अय्यूबी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ सलाउद्दीन, अंदर आओ। मेरी हैसियत अभी मुल्ज़िम की है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे अभी सफाई पेश करने हैं कि मैं अगवा का मुल्ज़िम नहीं हूँ। खुदाए ज़ुल जलाल ने मेरी मदद फरमाई है और 2 लाशें भेजी है। ये लाशें बोलेंगी ही नहीं, इनकी खामोशी और इनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे कि सलाउद्दीन अय्यूबी इस जुर्म का मुजरिम नहीं है जो कसरे खिलाफत में सरजद हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर लूँगा अंदर नहीं जाऊँगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा खिंचा हुआ उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर 400-450 नफरी का मुहाफिज दस्ता खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने लाशें उठाकर इस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज़ से कहा, 8-8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देखकर बताओ कि ये कौन है। पहले कमानदार और अहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर उनके नाम बताए और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही थे। इनके बाद 8 सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा कि ये इनके साथी थे। 8 और सिपाही आए, फिर 8 और आए। इस तरह 8-8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि ये लाशें इनके फ़लाँ साथियों की हैं। सलाहुद्दीन, खलीफा ने कहा, मैंने मान लिया है कि ये लाशें कसर खिलाफत के 2 मुहाफिजों की हैं। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूँ कि इन्हें किसने हलाक किया है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस गश्ती संतरी से जिसने इन्हें हलाक किया था कहा कि अपना बयान दोहराए। इसने सारा वाक़या खलीफा को सुना दिया। वो ख़त्म कर चुका तो सुल्तान अय्यूबी ने खलीफा से कहा, लड़की मेरे पास नहीं लाई गई, वो सूडानी हबशियों के मेले में फ़रोख्त होने के लिए गई है। खलीफा खिसियाना हुआ जा रहा था। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा कि वो अंदर चले। सुल्तान अय्यूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस लड़की को ज़िंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाज़िरी दूंगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि हरम की एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफ़े के तौर पर आई थी और जो आपकी मनकूहा बीवी नहीं दाश्ता थी, मेरे लिए ज़र्रा भर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे अहम फ़राइज़ सौंपे हैं। मेरी परेशानी ये नहीं कि ये लड़की अगवा हो गई है, खलीफा ने कहा। असल परेशानी ये है कि इस तरह लड़कियां अगवा होने लगीं तो मुल्क में कानून का क्या हशर होगा। और मेरी परेशानी ये है कि सल्तनत इस्लामिया अगवा हो रही है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मेरा शोबा सुराग रसानी लड़की को बरामद करने की पूरी कोशिश करेगा। खलीफा सुल्तान अय्यूबी को ज़रा परे ले गया और कहा, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। मैं नजमुद्दीन अय्यूब सुल्तान अय्यूबी के वालिद मोहतरम का बहुत एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़र्रा भर एहतराम नहीं है।
اور مجھے آج بتایا گیا کہ جامع مسجد کے خطیب امیر العالم نے گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے رجب نے بتایا ہے کہ میں اسے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شہ پر تو ایسا نہیں کیا؟ میری شہ پر نہیں، میرے حکم پر اس نے خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف آپ کا نام نہیں بلکہ ہر اس خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا۔ کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے۔ حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قرآن نے شراب کو اسی لیے حرام کیا ہے کہ اس سے دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کمانداروں دوں گا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے کہا اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کے ساتھ لے آ رہا تھا۔ یہ پانچوں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کی کوئی آدمی یہاں ہو تو باہر آ جائے۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں گے، میں آپ کو منجنیقوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ام عرارہ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب 2 حبشی اتنی دور نکل گئے جہاں انہیں تعقب کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دے تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ ام عرارہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا۔ انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے جو مارا جا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ ام عرارہ نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے تو اس نے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور ام عرارہ ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی ہچکولے کھاتی رہی۔ ایک جگہ رک کر اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور گھوڑے چل پڑے۔ بہت دیر بعد خنکی سے ام عرارہ نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے۔ گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھوڑا سوار سے ٹوٹ چکا تھا۔ دہشت سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی، اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگی۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی، اس کے لیے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے ام عرارہ کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو رہا ہو۔ رات کی خنکی خمار میں لذت سی پیدا کر رہی تھی۔ ام عرارہ نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرات نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے۔ کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔
ارارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگیں اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈوں کے سروں پر مشعلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نئی تھی۔ دف کی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا۔ یہ تھاپ اور یہ لے حال میں ایسی گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تاثر تھا۔ اس نے سامنے دیکھا ایک چبوترا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کے بت کا منہ اور سر تھا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی۔ تھوڑی سے ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قد آور انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔ منہ کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ قہقہے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گز بھر چوڑی تھیں چمکنے لگیں۔ ان سے روشنی پھوٹنے لگی۔ عورتوں کے گیت کے لیے بدل گئے۔ دف کی تھاپ میں جوش پیدا ہو گیا۔ پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے سفید چوغے پہنے ہوئے وہ آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے۔ منہ کے آگے 3 سیڑھیاں تھیں۔ ان آدمیوں کے رنگ سیاہ اور سروں پر پرندوں کے لمبے لمبے اور رنگا رنگ پر بندھے ہوئے تھے۔ منہ سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ معاً بعد پتھر کے منہ میں ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ وہ بھی جھک کر باہر آیا۔ وہ ذرا بوڑھا لگتا تھا۔ اس کا چوغا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا۔ ایک سانپ جو مصنوعی تھا اس کے دائیں کندھے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور ایک بائیں کندھے پر۔ دونوں سانپوں کے رنگ سیاہ تھے۔ ارارہ پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا چبوترے کے سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ارارہ تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے۔ ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ارارہ بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی۔ اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے۔ پروہت نے کہا۔ لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے جو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفہ اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ تم جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے چوغے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور ارارہ کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ ارارہ حرم کی شہزادی تھی۔ اس نے ایسے ایسے عطر سونگھے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگھ سکتا تھا، مگر اس پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی۔ یہ بو اس کی روح تک اتر گئی۔ اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس کی نظروں کے زاویے بدل گئے۔ پیشوا نے کہا، یہ دیوتا کا تحفہ ہے، اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا۔ ارارہ نے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کیا اور پیشوا کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے آئی۔ پھول سونگھ کر خمار آلود آواز میں بولی، کتنا دل نشین تحفہ ہے، آپ یہ مجھے دے دیں۔ کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے؟ پیشوا نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ارارہ نے جواب دیا، میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اس نے پھول کو ایک بار پھر سونگھا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے اس کی مہک کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے، پیشوا نے کہا اور پوچھا، تم اب تک کہاں تھی؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سر ہلا کر بولی، میں یہیں تھی۔ نہیں، میں ایک اور جگہ تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ارارہ نے جواب دیا، میں خود آئی ہوں۔ تم گھوڑے پر نہیں آئی تھی؟
نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں اڑتی ہوئی آئی ہوں۔ کیا راستے میں صحرا اور پہاڑ اور جنگل اور ویرانے نہیں تھے؟ نہیں تو، لڑکی نے بچوں کی سی شوخی سے جواب دیا، ہر طرف سنازار اور پھول تھے۔ تمہاری آنکھوں پر کسی نے پٹی نہیں باندھی تھی؟ پٹی؟ نہیں تو، لڑکی نے جواب دیا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں نے رنگ برنگے پرندے دیکھے تھے، پیارے پیارے پرندے۔ پیشوا نے اپنی زبان میں بلند آواز سے کچھ کہا۔ عرارہ کے عقب سے 4 لڑکیاں آئیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے۔ وہ مادر زاد ننگی ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، دیوتا مجھے اس حالت میں پسند کریں گے؟ پیشوا نے کہا، نہیں، تمہیں دیوتا کے پسند کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لڑکیوں نے اس کے کندھوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندھوں سے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا۔ اس چادر کے کناروں پر رنگ دار رسیوں کے ٹکڑے تھے۔ چادر آگے کر کے ان ٹکڑوں کو گانٹھیں دے دی گئیں اور چادر نہایت موزوں چوغا بن گئی۔ عرارہ کے بال ریشم جیسے ملائم اور سیاہی مائل بھورے تھے۔ ایک لڑکی نے اس کے بال پر کنگھی کر کے اس کے شانوں میں پھیلا دیے۔ اس کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا۔ پرہیت نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور گھوم کر پتھر کے محب چہرے کی طرف چل پڑا۔ وہ لڑکیوں نے عرارہ کے ہاتھ تھام لیے اور پیشوا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ عرارہ شہزادیوں کی طرح چل پڑی۔ اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ ماحول کیسا ہے۔ اس کی چال میں اور ہی شان تھی۔ عورتوں کا راگ اسے پہلے سے زیادہ طلسماتی اور پرسوز معلوم ہونے لگا۔ وہ پیشوا کے پیچھے ہاتھ لڑکیوں کے ہاتھوں میں رکھے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پیشوا پتھر کے پہاڑ جیسے چہرے کے منہ میں داخل ہو گیا۔ عرارہ بھی 3 سیڑھیاں چڑھ کر پتھر کے منہ میں جھک کر داخل ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہیں۔ عرارہ کا ہاتھ پیشوا نے تھام لیا۔ منہ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ سیدھی چل رہے تھے۔ حلق میں پہنچے تو آگے سیڑھیاں تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک تہخانہ تھا جہاں قندیلیں روشن تھیں۔ اس کمرے میں بھی مہک تھی۔ یہ کمرہ کشادہ نہیں تھا، چھت اونچی نہیں تھی۔ اس کی دیواریں اور چھت درختوں کے پتوں اور پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فرش پر ملائم گھاس اور گھاس پر پھول بچھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں خوشنما صراحی اور پیالے رکھے تھے۔ پیشوا نے صراحی سے 2 پیالے بھرے، ایک عرارہ کو دیا۔ دونوں نے پیالے ہونٹوں سے لگائے اور خالی کر دیے۔ دیوتا کب آئے گا؟ عرارہ نے پوچھا۔ تم نے ابھی اسے پہچانا نہیں؟ پیشوا نے کہا۔ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ عرارہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، ہاں، میں نے پہچان لیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جسے میں نے اوپر دیکھا تھا۔ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ ہاں، پیشوا نے کہا۔ آج سے تم میری دلہن ہو۔ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پیشوا لڑکی کو پھول سنگھاتا ہے جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی ہے اور کس طرح لائی گئی ہے۔ وہ پیشوا کی لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ پیشوا 3 راتیں اسے اپنے ساتھ تہخانے میں رکھتا ہے۔ یہ انکشاف ان 5 سوڈانی حبشیوں میں سے ایک علی بن سفیان کے سامنے کر رہا تھا، جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے میں سے نکالا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے میں سے تھے جس قبیلے کے وہ 4 تھے جنہوں نے عرارہ کو اغوا کیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جا کر علی بن سفیان نے ان 5 سے کہا تھا، چونکہ وہ اسی قبیلے کے ہیں جو تیسرے سال کے آخر میں جشن مناتا ہے، وہ چھٹی پر جا رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ ان 5 نے کہا کہ انہیں اغوا کا علم ہی نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں یہ لالچ بھی دیا کہ وہ سچ بتا دیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر بھی وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج اور خونخواری کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہیں سزا کا ذرہ بھر ڈر نہ تھا۔ 5 بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ 5 کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہ بقا کوئی نہیں سنتا تھا۔ مسلسل اذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔
یہ پانچوں سوڈانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے۔ وہ رات بھر اذیت سہتے رہے۔ علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا۔ آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا چکر شکنجہ۔ ریٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دیے جاتے تھے۔ پہیے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگوں کو لہو سے الگ ہونے لگتی تھی۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا۔ سحر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتاتا۔ دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفیان نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے دیوتا تو نہیں، موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھول لی، اس شکنجے سے کھول کر کھلایا پلایا اور آرام سے لٹا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ام عرارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ چاروں چھٹی چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے۔ اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا۔ انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روز جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے ایک خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ نہیں، یہ غلط ہے، سوڈانی حبشی نے جواب دیا۔ 3 سال بعد صرف میلہ لگتا ہے۔ لڑکی کی قربانی 5 میلوں کے بعد یعنی ہر 15 سال بعد دی جاتی ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہر 3 سال بعد لڑکی کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی ہے۔ پیشوا کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا جہاں میلہ لگتا تھا۔ اس سے 1.5 میل جتنی دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل بھی تھا۔ یہ علاقہ زیادہ وسیع اور عریض نہیں تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جن اور پریاں بھی رہتی ہیں۔ لوگ اس لیے یہ باتیں مانتے تھے کہ ہر طرف صحرا اور اس میں جزیرے کی طرح کچھ علاقے پہاڑی اور سرسبز تھا جو قدرت کا ایک عجوبہ تھا۔ یہ دیوتاؤں کا مسکن ہی ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں فرعونوں کے وقتوں کے کھنڈر تھے۔ وہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے تھے۔ قبیلے کا کوئی آدمی سنگین جرم کرے تو اسے پیشوا کے حوالے کر دیا جاتا۔ پیشوا اسے زندہ جھیل میں پھینک دیتا جہاں مگرمچھ اسے کھا جاتے تھے۔ پیشوا انہی کھنڈروں میں رہتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور منہ تھا جس میں دیوتا رہتا تھا۔ ہر 15ویں سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی جو پیشوا کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ پیشوا لڑکی کو ایک پھول سونگھاتا تھا جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا تھا کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی تھی اور اسے کون لایا تھا۔ اس پھول میں کوئی نشہ آور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ پیشوا کو دیوتا اور اپنا خاوند سمجھ لیتی تھی۔ اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی تھیں۔ لڑکی کی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی۔ لڑکی کو پیشوا تہہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس جگہ 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے سوا اور کسی کو پہاڑ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کو جب قربان گاہ پر لے جایا جاتا تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی۔ اس کا دھڑ مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کاٹ کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔
लड़की का सर खुश्क होने के लिए रख दिया जाता था। जब गोश्त ख़त्म होकर सिर्फ खोपड़ी रह जाती तो इसे एक गार में रख दिया जाता था। लड़की किसी को दिखाई नहीं जाती थी। 15 साल पूरे हो रहे हैं अब के लड़की की कुर्बानी दी जाएगी, इस हबशी ने कहा। हम 9 आदमी मिस्र की फ़ौज में भर्ती हुए थे। हमें चूँकि निडर और वहशी समझा जाता है, इसलिए हमें खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते के लिए मुंतखब कर दिया गया। 2 महीने गुज़रे, हमने इस लड़की को देखा। ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी थी। हम सब ने फ़ैसला कर लिया कि इस लड़की को उठा ले जाएंगे और क़ुरबानी के लिए पेश करेंगे। हमारे एक साथी ने, जो कल मारा गया है, अपने गांव जाकर कबीले के बुज़ुर्ग को बता दिया था कि इस बार क़ुरबानी के लिए हम लड़की लाएंगे। हमने लड़की को अगवा कर लिया। तो साथियों, फिर आज पार्ट 15 ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत ही उम्दा कहानी चल रही है, उम्दा दास्तान ईमान फ़रोशों की चल रही है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मिलते हैं पार्ट 16 के साथ।